اسرائیل کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آیت اللہ خامنہ کے قتل کی اسرائیلی سازش کو ویٹو کر دیا۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں نے رائٹر سے گفتگو میں سازش کا انکشاف کیا۔ چند روز قبل امریکی صدر نے اسرائیل کے منصوبے کو مسترد کیا۔ برطانوی خبر ایجنسی ایران اور اسرائیل جنگ کا تیسرا روز۔ ایران کے اسرائیل پر بھرپور جوابی وار۔ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے تازہ حملہ۔ ایک میزائل وزیر اعظم نتن یاہو کے آبائی گھر پر گرا۔ ایرانی حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ۔ ایران کا اسرائیلی شہروں میں 100 سے زائد بیلسٹک ہائپرسونک میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ تل ابیب، یروشلم، حیفا، ایلات اور بیت یام میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ اسرائیل میں ہر طرف خوف و ہراس۔ حیفا میں اسرائیل کی میزائل فیکٹری اور فوجی تنصیبات تباہ۔ وائز مین ریسرچ سینٹر کھنڈر بن گیا۔ اسرائیل نے ایران کے حملے میں حیفا آئل ریفائنری اور سپلائی پائپ لائن تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ تازہ حملوں کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن کی گونج، شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال میں 30 جون تک توسیع کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا تل ابیب میں تباہ حال علاقوں کا دورہ۔ آج کی صبح بہت کٹھن اور تکلیف دہ ہے۔ اسرائیلی صدر کا بیان۔ ایران اب اور زیادہ تیاری کے ساتھ اسرائیل پر فیصلہ کن اور مؤثر حملے کرے گا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی فورسز نے جامع اور بھرپور جواب دیا۔ دشمن کے خلاف ہر اقدام قومی سلامتی کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ سربراہ ایرانی فوج امیر ہاشمی کی گفتگو۔ طویل جنگ اور تباہ کن حملوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے، اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ پاسداران انقلاب کا اعلان۔ اسرائیل کا جنگی جنون، ایران پر فضائی حملوں میں شدت، سرکاری عمارتیں نشانہ۔ ایرانی وزارت داخلہ اور تہران کے اہم اضلاع میں اسرائیلی میزائل حملے۔ 2 بڑے اسرائیلی پروجیکٹائل نے تہران کے وسطی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ مین واٹر پائپ لائن کو شدید نقصان۔ اسرائیلی فوج کا مشہد ہوائی اڈے پر ریفیولنگ والے جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ شیراز شہر میں بھی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی فضائی حملے۔ اسرائیل کا ایران میں ارمیا بیس پر تازہ فضائی حملہ۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے 4 ارکان شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 219 ہو گئی، 650 زخمی، 14 ایٹمی سائنسدان اور 20 فوجی کمانڈرز بھی شامل۔ بندر عباس، کرمان اور تبریز سمیت کئی شہروں پر کروز میزائل داغ دیے۔ تیل کے ذخائر اور گیس فیلڈ نشانہ۔ تیل کے 2 ڈپو متاثر۔ تہران آئل ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ وہ شہر میں جنوبی فارس گیس فیلڈ میں بھی حملوں میں آتشزدگی۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر سمیت 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا ایرانی شہریوں کو ہنگامی انخلاء کا حکم۔ فوجی تنصیبات سے فوری دور ہو جائیں۔ اسرائیلی فوج کی وارننگ۔ ایران کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں جو اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران پر حملے جاری رہیں گے، خامنائی ہمارا نشانہ ہے، اسرائیلی حکام۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ جلد اسرائیل اور ایران کے درمیان امن قائم کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہت سی کالیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے۔ ایران اور اسرائیل آخر میں معاہدہ کریں گے، جیسے بھارت اور پاکستان کو معاہدے پر آمادہ کیا تھا۔ پاک بھارت تنازع میں عقل سے فیصلہ کیا گیا، دونوں ملک رک گئے۔ عقل، سمجھداری اور ہم آہنگی سے بات چیت کی جو کامیاب ہوئی۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں، کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتا۔ مشرق وسطیٰ کو پھر سے عظیم بنائیں، امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے سے لاتعلقی کا اظہار۔ کہا ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، اگر ایران نے امریکہ پر حملہ کیا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کی ایران کے خلاف حملوں میں شامل ہونے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع کی تصدیق۔ کہا خطے میں اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
امریکہ اسرائیلی حملوں میں براہ راست ملوث ہے، ایران سخت جواب دے گا۔ ایرانی صدر کا اعلان، اسرائیل امریکی رضامندی کے بغیر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایران جنگ کا خواہاں نہیں، اسرائیلی حملے جاری رہے تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ مسعود پزشکیان کا ایرانی کابینہ سے خطاب، ایرانی صدر کا عراقی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران کا عراق سے اسرائیلی حملوں کے لیے عراقی فضائی حدود کا استعمال روکنے کا مطالبہ، کہا اسرائیل نے عراقی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا، عراق اپنی فضائی حدود کی حفاظت کرے۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکہ کی اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے جو اس کا اصولی حق ہے۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کی۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کا حملہ خطرناک عمل تھا۔ خطے میں جنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے خواہاں نہیں، اگر مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پریس کانفرنس، کہا عالمی برادری ایران پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ حاصل کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ ایران کو اسرائیلی شہریوں کے قتل کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، کہا سوچیں اگر ایران جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ہم نے اسی خطرے کے پیش نظر ایران پر حملہ کیا، ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایران پر زبردست طاقت سے حملہ کریں گے۔ ایران کی جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی، یو این میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کروا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ ایرانی مندوب سعید ایراوانی، ایران کا آبنائے حرمز کو بند کرنے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں آبنائے حرمز سے یومیہ 17 ملین سے زائد بیرل تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنماؤں پر بھی حملہ، اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں یمن میں حوثی ملٹری چیف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں چیف آف سٹاف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق یمنی حوثیوں کا بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ۔ فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ حوثی حکام کے مطابق میزائل حملوں کا ہدف حساس اسرائیلی مقامات تھے۔ عراق کے پیراملٹری گروپ کتائب حزب اللہ کی امریکہ کو دھمکی، کہا امریکہ نے ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت کی تو خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں امریکیوں کے فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر ہے، کتائب حزب اللہ۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے برطانوی جنگی جہاز مشکوک عزائم کے ساتھ شمالی بحیرہ ہند میں داخل ہوا۔ ایرانی انٹیلیجنس سسٹم نے جہاز کا پتہ لگا کر نیوی کے ڈرونز کی مدد سے وارننگ دی۔ جہاز کو خلیج فارس کی جانب پیش قدمی سے روک دیا گیا۔ اسرائیل کی تخریب کاری کی سازش ناکام، ایران میں موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں افراد کو البرز صوبے سے دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات تیار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ چین کا ایران کی مکمل حمایت کا اعلان، چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔
اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے خطرناک ہیں جن کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ وانگ یی کا اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن بنایا جائے۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ چین نے اسرائیل کی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر عالمی قیادت سرگرم، روسی صدر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی ایران کے جوہری پروگرام بارے بھی گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا ہے روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی، پوٹن سے اسرائیل ایران جنگ ختم ہونے پر اتفاق کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، کہا صورتحال کو نارمل کرنے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا ایران پر اسرائیل کے حملوں پر تبادلہ خیال، خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اگلے ہفتے استنبول میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار ترک صدر کے اعزاز میں منعقدہ اسلامی کوآپریشن یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام، صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم کا اعلان۔ بچوں کو کامسٹ یونیورسٹی کے ساتھ کیمپس میں داخلہ دیا جائے گا، فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ پنجاب ورکر ویلفیئر فرنٹ نے ورکر سے درخواستیں طلب کر لیں۔ ورکرز ہمارے سر کا تاج ہیں، تعلیم اور صحت سمیت ہر سہولت دیں گے۔ پنجاب کے ہر ورکر کے بچے کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے کے دروازے کھول رہے ہیں۔ پنجاب میں کوئی بچہ اب تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4007 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ، جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ موسم نے رخ بدل لی، قہر ڈھاتی گرمی کو بریک لگ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، پتوکی، اوکاڑا، چشتیاں، چیچاوتی اور بہاول نگر میں بادل برس پڑے۔ گرمی کی شدت میں کمی، پتوکی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دریا خان اور گردنواہ میں ریت کا طوفان، درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے۔ KP، سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور جھکر چلنے کی پیش گوئی، چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی لہر برقرار، تربت اور پسنی میں پارہ 49 کو چھو گیا۔ جیکب آباد 48، بہاول نگر میں ٹیمپریچر 47 ریکارڈ، سدھی، سکھا، روہڑی، موئن جو دڑو میں ٹیمپریچر 46 تک جا پہنچا۔